أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس واللہ سمیع علیم. اور اللہ کے نام کو نشانہ مت بناؤ اپنی قسمیں کھانے کے لیے، سلوک کرنے سے اور پرہیزگاری سے اور لوگوں میں صلح کرانے سے بچ جاؤ. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک و تعالی نہیں پکڑتے ہیں تم کو تمہاری بیہودہ قسموں پر. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، البتہ مؤاخذہ کرتے ہیں تم کو ان قسموں پر جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہے. واللہ غفور حلیم، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے، تحمل کرنے والا ہے. لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أشهر، جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے کی. فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر باہم مل گئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر ٹھہرا لیا چھوڑ دینے کو تو بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے. محترم بزرگوں، دوستو، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224، 225 اور 226 اور 227، یہ کل 4 آیتیں ہیں. ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھانے سے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی گزرے ہیں. ان کے بہنوئی نے قسم کھائی، ان کی بہن اور ان کے بہنوئی میں کسی بات میں ناراضگی ہو گئی تھی، بدمزگی پیدا ہو گئی تھی، جس کے بنا پر ان کے بہنوئی نے قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ آدمی قسم کھاتا ہے اپنے بات کی تاکید کے لیے. انسان اپنے بات کی تاکید کے لیے، گزشتہ بات کی تاکید یا آئندہ بات کی تاکید کے لیے قسم کھا کر کے کہتا ہے. کوئی کام پہلے زمانے میں ہوا، نارمل یعنی سادے انداز میں بولے تو سننے والوں کو یقین آئے نہ آئے، اس لیے قسم کھا کر کے کوئی بات کہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یقیناً یہ بات ہوئی ہے. اور اسی طرح آئندہ ہونے والا کوئی کام یا کوئی بات، آئندہ ہونے والی کوئی بات، اس کے بارے میں سادے انداز میں کہے کہ میں یہ کروں گا تو لوگ لوگوں کے اندر اس کی کچھ اہمیت ہو نہ ہو، اس لیے اگر قسم کھا کر کے کہیں تو لوگوں کے درمیان میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے آدمی قسم کا سہارا لیتا ہے.
لیکن قسم ایک بہت بڑی چیز ہے، بیجا اس کا استعمال شریعت اس کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے یمین، قسم کو عربی میں یمین کہتے ہیں، تو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے یمین غموس، اور ایک ہے یمین منعقدہ، اور تیسرا ہے یمین لغو۔ یہ 3 قسم کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ یمین غموس کہتے ہیں گزشتہ کوئی بات، کسی بات پر جھوٹی قسم کھانا، شریعت میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کو شمار کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی قسمیں کھانا، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے ہیں یہ چیزیں۔ تو بہت بڑے گناہ جن کو سمجھے جاتے ہیں ان میں سے جھوٹی قسم کھانا بھی ہے۔ دوسری قسم یمین منعقدہ، آئندہ کسی ہونے والی بات پر قسم کھانا۔ اس میں احتیاط کرنا چاہیے، ہر بات پر قسم نہیں کھانا چاہیے، لیکن اگر قسم کھاتا ہے کسی بات کی تو اسے ضرور کرنا چاہیے۔ تیسری چیز یمین لغو، بیکار قسم، جیسے بات پر قسم کا لفظ کبھی زبان سے نکل جاتا ہے، قسم کا حقیقت میں ارادہ نہیں ہوتا، ایسے ہی زبان سے نکل گیا۔ بعض لوگوں کو زبان سے قسم کے الفاظ کہنے کی عادت سی پڑ جاتی ہے، ارادہ قسم کھانے کا نہیں ہوتا، چاہے وہ گزشتہ باتوں کو لے کر کے ہو یا آئندہ کی بات کو لے کر کے ہو۔ ایسے ہی اسے لغو کے معنی ہیں بیکار، بیہودہ۔ عرب میں بھی اس کا رواج تھا، لوگ واللہ باللہ تاللہ کر کے اپنی باتوں کو مؤکد کرتے تھے، ان الفاظ کے ذریعے سے اپنے بات کو تاکید کرتے تھے، ان کے مؤکد کرتے تھے، تاکید ان الفاظ کے ذریعے سے تاکید کرتے تھے۔ مسلمانوں میں بھی، اردو میں بھی اس کا رواج ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم لوگ قسم سے کہتا ہوں بولتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہمارے دلوں میں ارادہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم قسم کھا رہے ہیں، تو اسے کہتے ہیں قسم لغو، بیکار قسم کی قسم ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس پر کوئی حکم نہیں ہے۔ ایک ہے درمیان کی جو قسم ہے یمین منعقدہ، اسی کے بارے میں یہ آیت ہے، اسی کو لے کر کے کہ آدمی آئندہ کسی بات کو لے کر کے قسم کھائے۔ قرآن کریم میں ہے کہ تم لوگ اللہ کے نام کو آڑ نہ بناؤ۔ کیا ہوتا تھا؟ ایک تو یہ واقعہ پیش آیا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بہن اور ان کے بہنوئی کا، اور اسی طرح کا واقعہ اور لوگوں کا بھی پیش آیا، جیسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، ان کا کوئی چچازاد بھائی تھا، مطلبی قسم کا آدمی تھا، ہوتے ہیں انسان میں بہت سارے مطلبی قسم کے، جب اسے کوئی ضرورت پڑتی تھی وہ ان کے پاس آ کر کے اصرار کے ساتھ مطالبہ کر کے وہ چیز لے کے جاتا تھا، جب ان کو کوئی کسی چیز کی اس سے ضرورت ہوتی تھی تو کچھ بھی نہیں دیتا تھا، بالکل ٹائٹ ہو جاتا تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ میں اسے جب بھی آئے آئندہ میں اسے کچھ نہیں دوں گا۔ اب آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت پہنچے کہ یا رسول اللہ، یہ بار بار مجھے آ کر کے پوچھتا ہے جبکہ میں نے اسے نہ دینے کی قسم کھا رکھی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم اچھے کام کے کرنے کے ارادے پر کرو، غلط کام جیسے صلہ رحمی نہ کرنا
یا کسی دوسرے غلط کام پر قسم کھانا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم نے قطع رحمی کی قسم کھائی ہے، جیسے اپنے وہ چچا زاد بھائی کو کچھ نہ دینے کی انہوں نے قسم کھائی تھی، اس طرح کی اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قسم کو توڑے اور کفارہ ادا کرے اور قطع رحمی سے اپنے آپ کو بچائے۔ کسی گناہ کی قسم کھائے ہیں جیسے قطع رحمی کی، یا کسی نیک کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے جیسے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے کوئی بھانجے تھے جن پر وہ خرچ کیا کرتے تھے، ان سے کسی قسم کی ناراضگی ہو گئی تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لیا کہ میں آئندہ اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کروں گا، آئندہ اسے کچھ نہیں دوں گا، یہ نمک حرام معلوم ہوتا ہے۔ تو ان کو بھی قسم توڑنا پڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس میں فرمایا کہ تم لوگ اپنے قسموں کے لیے اور نیک کام کرنے کے لیے، تقوی کا کام کرنے کے لیے، لوگوں میں صلح کا کام کرنے کے لیے اللہ کے نام کو آڑ نہ بناؤ، یعنی ان کاموں سے، ان اچھے کاموں سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کو آڑ نہ بناؤ، اللہ کے نام کو آڑ بنا کر کے تم ان سے بچنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اگر کوئی قسم اس طرح کا کھا بھی لیے ہیں تو اسے توڑ کر کے، اس قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرو۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ 7ویں پارے میں آئے گی کہ قسم کے توڑنے کا کیا کفارہ ہے۔ میں نے ویسے ہی اس کی قسمیں بیان کر دی ہیں، تفصیلات بعد میں آئیں گی، مستقل آیت اس پر آئی ہے۔ تو اس میں ہے کہ اگر آئندہ اس طرح کے کوئی نیک کام کے نہ کرنے کا قسم کھا لیا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس قسم کو توڑنا ہے اور اس کام کو کر گزرنا ہے، نیک کام کو کر لینا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نشانہ نہ بناؤ تمہارے قسموں کے لیے۔ کس طرح کا تمہارا قسم؟ کہ تم نیکی کرو، تقوی پرہیزگاری کرو اور لوگوں کے درمیان میں صلح کرو، اس جیسی چیزوں کو لے کر کے، یعنی ایک کام نہیں کروں گا اس جیسے قسم کھانے کے لیے اللہ کے نام کو آڑ نہ بناؤ۔ آگے فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہارے درمیان میں بیکار قسم ہو جاتے ہیں، جسے یمین لغو کہا جاتا ہے، ان جیسے قسموں پر اللہ تعالیٰ تمہیں مواخذہ بھی نہیں کریں گے، تمہاری پکڑ دھکڑ بھی نہیں کریں گے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ لوگ قسم کھاتے تو ہیں لیکن اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی بھی قسم کھا لیتے ہیں، جیسے ماں کی قسم، باپ کی قسم، قرآن پاک کی قسم، کعبۃ اللہ کی قسم، رسول اللہ کی قسم۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے چیز کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ قسم کھانا ہے تو اللہ کی کھانا ہے۔ باقی اب لوگ حلف لیتے ہیں، قرآن لا کر کے، قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے کہنے کے لیے کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے کہتا ہے اور خلاف واقعہ کوئی بات کہتا ہے پرانی باتوں میں، یا آئندہ کسی بات کا ارادہ کرتے ہوئے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے کہتا ہے لیکن قسم کے الفاظ نہیں کہتا ہے تو وہ قسم کے دائرے میں نہیں آئے گا۔ قسم کے حکم میں آنے کے لیے قسم کے الفاظ کہنے ضروری ہیں۔ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے کہنا یہ غلطی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کہہ لیتا ہے تو اس پر قسم کے احکام لاگو نہیں ہوں گے، وہ قسم کے احکام کے دائرے میں نہیں آئے گا، اس کے لیے قسم کے الفاظ کہنے ضروری ہیں۔ البتہ اگر کوئی آدمی قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کے الفاظ زبان سے قسم کے الفاظ بھی دہراتا ہے تو پھر یہ قسم واقع ہو جائے گی۔ اس کے خلاف ورزی کرنے پر جو نقصانات ہیں وہ نقصانات اسے اٹھانے پڑیں گے، لیکن کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قسم کھاتے ہیں، قرآن میں بہت سارے قسم ہیں۔ واو کا لفظ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے والفجر واللیل والقمر والشمس، یہ سب قسمیں ہیں۔ والتین قسم ہے رات کی، قسم ہے فجر کی، قسم الضحیٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ یہ سب قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی، قسم کے الفاظ اللہ نے بھی استعمال کیے ہیں۔ اللہ کو
آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول تو سچا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سے کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی، پھر اللہ کو قسم کی کیوں ضرورت پڑی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی ذہنیت کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کسی چیز کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے قسم کھاتے ہیں اللہ کو، ورنہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اللہ کی طرف سے جو قسمیں قرآن کریم میں وارد ہوئی ہیں ان کا یہی خلاصہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی اہمیت کو بڑھانا چاہتے ہیں قسم کھا کر کے، ورنہ اللہ کو اپنی بات منوانے کے لیے یا اپنی بات کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے قسم نہیں کھا رہے ہیں۔ یہ بات بھی ایک سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اب آگے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، بغیر ارادے کے تم نے کوئی قسم کا جملہ کہہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تمہاری پکڑ نہیں فرمائیں گے، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کریں گے ان باتوں پر جو تمہارے دلوں نے کیا ہے، تمہارے دل نے ارادہ کیا ہے قسم کھانے کا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پکڑ کریں گے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں، تحمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم ہیں، بردبار ہیں، بخشنے والے ہیں۔ اللہ کی بخشش کا نظارہ انسانوں کو میدان حشر میں دیکھنے کا اتفاق ہوگا، میدان حشر میں اللہ کی بخشش کا لوگ نظارہ کریں گے۔ بوستان میں ایک شعر ہے جس میں حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی بخشش اور اللہ کی عطا ایسی عام ہوگی، ایسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کا عام بخشش کا اگر اعلان کر دیں گے تو عزازیل گوید نصیب برم، شیطان بھی کہے گا کہ میری بھی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ کی بخشش اتنی اونچی ہوگی۔ قیامت میں بخشش کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ کل قیامت کے دن کچھ گنہگار بندوں کو لایا جائے گا اللہ کے دربار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کسی بندے سے کہ جا جہنم میں جا کر کے گر جا، وہ بندہ دوڑتا ہوا جائے گا اور جہنم میں گرنا ہی چاہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلائیں گے، پوچھیں گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا میری بات پر، کیا تمہیں میری بخشش کا تمہیں یقین نہیں تھا؟ وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ دنیا میں نے آپ کی باتوں کو نہیں مانا ہے، یہ میدان حشر ہے، اس میں ساری چیزیں میں دیکھ چکا ہوں، اب یہاں بھی آپ کی بات نہ مانوں مجھے شرم آتی ہے، اس لیے میں نے کیا کہ میں آپ کی بات سن کر کے فوراً آپ عمل کرنا شروع کر دیا تاکہ آپ کو اس پر رحم آ جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کا اعلان فرمائے۔ اور ایک گنہگار کو بلائیں گے، اس سے کہیں گے کہ جا جہنم رسید ہو جا، وہ تھوڑی دور جائے گا مڑ کر کے دیکھے گا، پھر تھوڑی دور جائے گا پھر مڑ کر کے دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلائیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ میرے بندے میں نے تو تجھے کہہ دیا تھا کہ تو جہنم رسید ہو جا، لیکن تو بار بار مجھے دیکھتا کیوں ہے؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے آپ کی بخشش کے بارے میں سن رکھا ہے، مجھے یقین ہے آپ کی بخشش کے سلسلے میں کہ آپ مجھے جہنم میں نہیں ڈالیں گے، اس لیے میں پلٹ کر کے دیکھ رہا تھا کہ کہیں آپ کو میرے حال پر ترس آ جائے اور پھر آپ میری معافی کا اعلان کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل پر اسے بخش دیں گے، اسے معاف کر دیں گے، اسے واپس بلا کر کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ بہت سارے واقعات اس طرح کے میدان حشر میں ہونے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذخیرے میں بتلائے ہیں۔ اور حلیم اللہ تبارک و تعالیٰ بردبار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت کر رہے ہیں نافرمانوں کی نافرمانیوں کو۔ بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، انسان نہیں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ پسے پردہ بینت عملہا عبد ہموں پردہ بوشت بآلائے خود، پردے کے پیچھے چلنے والی حرکتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اور اسی پردے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کی ستاری کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، ان کی بخشش کر دیتے ہیں۔
اسی لیے اگر کوئی بندہ رات کو کوئی گناہ چھپ کر کے کرے اور صبح کو آ کر کے لوگوں سے فخر سے اس کا تذکرہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گنہگار ہے، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کیا، اللہ نے اس کے ساتھ ستاری کا معاملہ کیا، یہ بیوقوف اللہ کے حلم کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ کی ستاری کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اسے معاف کر سکتے تھے، یہ آ کر کے لوگوں کے درمیان میں فخر سے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ تو فرمایا واللہ غفور حلیم للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے، ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے کی، پھر اگر باہم مل گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر ٹھہرا لیا چھوڑ دینے کو، طے کر لیا طلاق دینے کو، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ قسم کی بات چلی تھی، پہلے زمانے میں ایک قسم یہ بھی ہوتا تھا، پہلے زمانے میں لوگوں کی شرارتوں میں سے ایک شرارت یہ ہوتی تھی کہ لوگ ایلا کرتے تھے۔ ایلا کہتے ہیں اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھانا، بیوی سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھانا۔ پہلے زمانے میں عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ قسم کھا بیٹھتے تھے کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اور 2 3 سال تک نہیں جاتے تھے، اور چونکہ وہ اس کی بیوی ہی رہتی تھی اس لیے دوسرے کو بھی نکاح کا نہیں موقع ملتا تھا۔ شریعت اسلامیہ آئی، مذہب اسلام آیا تو اس ظلم سے عورتوں پر بہت سارے مظالم ڈھائے جاتے تھے، عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں کے حقوق کو مار دیا جاتا تھا، وراثت سے انہیں محروم رکھا جاتا تھا، بہت ساری باتیں۔ ایک تھی ایلا نام کی یہ بھی چیز تھی، شریعت نے اس کے حکم کو محدود کر دیا، اس کی میعاد کو محدود کر دیا۔ شریعت اسلامیہ نے اعلان کر دیا کہ اس کی مدت 4 مہینے ہے۔ اگر کوئی اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھتا ہے تو 4 مہینے تک اسے اجازت ہے، اگر 4 مہینے تک وہ نہیں گیا تو اس پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے گی۔ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ آدمی قسم کھائے ہمیشہ نہ جانے کی، آدمی قسم کھائے 4 مہینے تک نہ جانے کی، یا تیسری شکل یہ ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ مدت تک نہ جانے کی، اور چوتھی قسم یہ ہے کہ 4 مہینے سے کم نہ جانے کی قسم کھائے۔ 4 مہینے کی سے کم مدت نہ جانے کی قسم کھائے تو وہ ایلا نہیں ہوگا، اور کم مدت کے ختم ہونے کے بعد اس کا نکاح باقی رہے گا اور قسم بھی مکمل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے چلا جاتا ہے تو قسم ٹوٹ جائے گا، کفارہ دینا پڑے گا۔ 4 مہینے تک نہ جانے کی یا ہمیشہ نہ جانے کی، 4 مہینے سے زیادہ نہ جانے کی اگر قسم کھاتا ہے، ان تینوں صورتوں میں اگر 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا تو قسم تو اس کا پورا ہو گیا، لیکن بیوی اس سے جدا ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب بغیر نکاح کے اس سے ملنا جائز نہ ہوگا، حلالے کی شکل کی ضرورت نہیں ہے، یعنی دوسرے سے نکاح کرنے کے بعد پھر نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نکاح کرنا ضروری ہے، وہ اس پر طلاق واقع ہو جائے گی 4 مہینے کے بعد۔ اس سے پہلے اگر دونوں مل لیتے ہیں تو قسم ٹوٹ جائے گا، نکاح باقی رہ جائے گا، یہ حکم ہے اس کا۔ تو یہ اسے کہتے ہیں ایلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کی ایک قسم یہ بھی تھی اس زمانے میں، تو اللہ نے اس کا بھی حکم بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں ان کے سلسلے میں بات یہ ہے کہ وہ 4 مہینے انتظار کریں، اور اگر 4 مہینے سے پہلے ہی وہ لوگ مل گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش کرنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اور اگر طلاق کا ارادہ کرتے ہیں 4 مہینے تک نہیں ملے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ یہ 4 آیتیں ہیں، ان سے متعلق یہ مختصر سی تفصیلات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذیل میں جو باتیں ہیں کہیں کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔